السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب و اخلاق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 14 ہے، اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ گفتگو کے آداب کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو گفتگو کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کے جہنم میں جانے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ انسان کی زبان ہے۔ زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں کثرت سے جائے گا، لہذا اس زبان کو استعمال کرنے کا ادب اور اس زبان کو استعمال کرنے کا سلیقہ و طریقہ دونوں ہم کو معلوم ہونا ادھر ضروری ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں اردو میں محاورہ ہے کہ زبان ایسی ہے کہ یہی لڈو کھلاتی ہے اور یہی جوتا بھی کھلاتی ہے، لہذا زبان کے استعمال میں ہم کو سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ان دو جبڑوں کے درمیان میں اور دو جانگوں کے درمیان میں، یعنی شرمگاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اگر ضمانت دے کہ اس کا صحیح استعمال ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے، اور ایک دو جگہ نے کئی جگہ یہ حدیث منقول ہے، لہذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں یہ سمجھ کر بولیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اور اس میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جو باتیں بھی آپ کرتے ہیں وہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں۔ تو آدمی کو جس طریقے سے یہ کہ اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے کہ 24 گھنٹے ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی سے کہا کہ امسک علیہ کہا تھا، یعنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ اس کو بچائیں، اس کی حفاظت کریں۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا اس پر بھی گرفت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں ایک بڑی چیز زبان ہے، تم کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے گفتگو کے آداب میں یہ ہے کہ نرم لہجے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ معاملہ بگڑتا ہے جب آدمی اکڑتا ہے، اکڑ کر بات کرتا ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے دشمنوں سے بھی بات کرنے کے سلسلے میں، بڑے بادشاہوں سے بھی بات کرنے کے سلسلے میں لہجہ جو اختیار فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دے کر کے بھیجا فرعون کے پاس، اور فرمایا کہ فرعون سے جب بات، کیونکہ ہوتا ہے کہ آدمی جب حق پر ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ایسے موقع پر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سخت لہجے میں بات کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور ہارون دونوں اس بات کا خیال رکھنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم گفتگو فرمانا، نرم گفتگو کرنا دونوں آدمی، شاید کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ جب ایک آدمی نرم لہجے میں کوئی بات کرتا ہے، میں تو اس کا اتنا تجربہ رکھتا ہوں کہ میں اگر بیان کروں تو مجھے کم سے کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے کہ معاملہ ایک دم بگڑ گیا، سارے لوگ ایک طرف ہو گئے، اور صرف نرم لہجے سے بات کرنے کی وجہ سے پورا معاملہ الٹ گیا اور معاملہ صحیح ہو گیا۔ لہذا نرم لہجہ بہت زیادہ مسائل کو حل کرتا ہے، لہذا گفتگو کے بڑے آداب میں ہی ہم کو سکھلایا گیا۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے، گفتگو کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی بیکار کی باتیں نہ کرے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی صفت بیان کی ہے، اچھے آدمیوں کی، وہاں پر فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیکار کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صرف آدمی گفتگو میں یہ سوچ لے کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یا میں یہ بات ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو اس کو بتانے سے فائدہ کیا ہے۔ اگر شرعی لحاظ سے فائدہ ہے تو آپ اس کو بتائیں، ورنہ خاموش رہیں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کی گفتگو کا 50 سے 60% حصہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔
لوگ باتیں کرتے کیا ہیں؟ اگر ایک مرتبہ اس کے بارے میں سوچ لیں، دوست بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہیں؟ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہر وقت دین کی بات ہی ہوگی، لیکن یہ کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس بات کو سامنے والے جس کو سنایا جا رہا ہے اس سے اس کا فائدہ کیا ہے یہ سوچنا چاہیے، ہم اس کو کیوں بتا رہے ہیں۔ اگر یہ سوچ لیں تو ہزاروں باتیں ہماری اپنے آپ ختم ہو جائیں اور ہمارے پاس ایک بڑا وقت فارغ نکل آوے، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا کہ آواز کو پست رکھ کر، ایک ہوتا ہے نرم لہجہ اور ایک ہوتا ہے کہ آواز دب کر بات کی جائے۔ چلا کر کے بات کرنے سے معاملہ ہمیشہ بگڑتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ بات وہ بہت نرم سی کہتے ہیں اور لیکن چلا کر کے کہتے ہیں، تو لہذا اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلا کر بولنے سے ہم حق مان لیے جائیں گے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بلکہ نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے، آواز پست رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وغضض من صوتک، کہ آواز کو اپنی پست رکھا جائے، لہذا اس بات کا بھی خیال ہم کو رکھنا چاہیے کہ آواز ہماری جو ہے وہ پست ہو، بڑھ کر نہ ہو۔ خاص کر جب بڑوں سے گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیشہ قرآن مجید نے والدین وغیرہ کے لیے تو الگ سے احکامات نازل فرمائے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ ان سے آپ اف تک نہ کہیں۔ تو والدین وغیرہ اور بڑوں سے بات کرنے میں تو ہر حال میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ادب ہی نہیں ہے بلکہ گناہ ہے اگر ان سے اس لہجے میں بات کی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہم کو سکھلایا اور اپنی عادت مبارکہ لوگوں صحابہ نے آپ کی عادت مبارکہ نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ بات کو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے، کیونکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ باتوں کو سمجھانا مقصد ہوتا تھا۔ اتنا ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے کہ اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا تھا، اس انداز میں گفتگو آپ فرماتے تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے اتنا تیز بولیں گے، ہمارے پاس بعض ایس ایم ایس آتے ہیں 3 4 مرتبہ وائس ایس ایم ایس کو سننا پڑتا ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں، پھر مجبور درجے میں ان سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب دھیرے سے ریکارڈ کر کے بھیجئے، تب آپ کی بات میں سمجھ سکتا ہوں اور کچھ جواب دیا جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا۔ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفهمه کل من سمع، ہر وہ شخص سمجھ لیتا تھا جو آپ کی بات کو سنتا تھا، کیونکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر بیان فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے جو بات دل میں ہو وہی بات زبان سے کہنا چاہیے۔ یہ جو ہم لوگوں کی راجنیت ہوتی ہے، کبھی میٹنگ میں جاتے ہیں دل میں ایک ہوتا ہے زبان پر ایک ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا منافقانہ کام ہوتا ہے اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اچھے انسان کی شان نہیں ہے کہ دل میں ایک بات ہو زبان پہ ایک بات ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، جس کو آپ تزکیہ کہہ لیجئے، تصوف کہہ لیجئے، صحابہ میں سب سے بڑا کام جو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت سے ان کے گفتگو کا جو انداز تھا وہ دل اور زبان آپ نے ایک کر دیا، جو دل میں ہوتا تھا وہی بولتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں گی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، میرے پاس 2 آدمی کا کھانا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم ہوتے کیا کرتے، ارے اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی بات، بھرے گھر میں کھانا ہوتا نہ ہوتا پٹک کر برا مان کر کے اندر سے پریشان ہو کر کے، لیکن ہم کہتے اللہ کے رسول بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے کہہ دیا بیوی ہمارے ساتھ آئے گی، اور دل میں اندر خوشی نہیں ہے۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا اور انہوں نے کہا رسول ایک آدمی کا میرے پاس کھانا ہے، کتنی سادگی ہے، آپ اس پر غور کریں کہ سید الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ آئے گی، ان کی جو کیفیت ہے انہوں نے بیچارے نے بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سامنے والا بھی ویسے ہی ہے کہ اتنے سادہ لوگ ہیں، اتنے بے تکلف لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تب تو میں اکیلے نہیں آ پاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ کی مرضی ہے۔ آپ دیکھیں نہ ادھر دل کی ایک بات اور زبان کی ایک بات، نہ ادھر سے دل کی ایک بات زبان کی ایک بات، بلکہ دونوں سادگی سے گفتگو، کتنا سکون ملتا ہے۔ میں اپنے آپ کو بتاؤں، میں بتانا ہی چاہتا، میرے گھر میں جب کبھی میں گاؤں میں رہتا ہوں تو لوگ دعوت کسی کی نہیں رہتی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ کھانے پر کے ٹائم پہ بیٹھے رہتے ہیں، 20 لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی 20 کبھی 15 کبھی 10 ایسے بیٹھے رہتے ہیں،
جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو بول دیتا ہوں بھائی صاحب آئیے کھانا کھا لیجیے. جو لوگوں کا دل چاہتا ہے دعوت کسی کے نہیں ہوتی بیٹھ جاتے ہیں, میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں باورچی سے کہ دیکھو سارا کھانا نکال کے لا کر کے رکھ دو اور یہ بتا دو کہ بھائی اتنا ہی کھانا ہے, سب کو اسی میں کھانا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس میں شرم کہ میں اتنا خوش رہتا ہوں, اتنا اندر سے سکون رہتا ہے, نہ باورچی پریشان ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اور کھانا منگا لیں گے تو کیا ہوگا. ایک دم سادگی سے, اور وہ لوگ بھی اسی میں سب لوگ کھا لیتے ہیں, اللہ برکت بھی دے دیتا ہے اور سب کے پیٹ بھی بھر جاتے ہیں. لہذا دل اور زبان کو ایک رکھیں, سادہ گفتگو کریں. قرآن مجید نے کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ گفتگو سادگی کے ساتھ کی جائے. اسی طرح گفتگو کے آداب میں یہ بات بھی ہے کہ اگر چھوٹے اور بڑے کسی مسئلے کو سمجھانے گئے ہیں تو کوشش کی جائے کہ بڑا آدمی اگر سمجھدار ہے تو بڑے آدمی کو آدمی مقدم کرے کہ وہ گفتگو سامنے رکھے, وہ اپنی بات رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا, ایک مرڈر ہو گیا تھا, تو اس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو بتانے آئے. تو کوئی ایک صاحب اس میں چھوٹے تھے اور ایک صاحب بڑے تھے. وہ جو چھوٹے صاحب تھے عمر میں وہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, کبر کبر کبر. آپ نے فرمایا نہیں, بڑا آدمی بات کرے. تو مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی چھوٹا آدمی اگر عمر میں کم ہے اور اس کی صلاحیت بہت اچھی ہے تو وہ بات ہی نہیں کر سکتا. یہ موقع کے لحاظ سے کہ اگر بڑا اس سے اچھی صلاحیت رکھتا ہے تو ایسی جگہ پہ چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے اور بڑوں کو اپنا امیر بنا کر کے گفتگو کرنی چاہیے. اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ بات اگر ہو رہی ہو تو بات پوری مکمل ہو جائے. آپ دیکھیں کہ روزانہ میڈیا پہ 3-4 آدمیوں کو بلایا جاتا ہے. ایک آدمی اپنی بات کر نہیں سکتا, وہاں تو اس کی جیت ہوتی ہے جو سب کی بات کاٹ کر کے زور زور سے بول دے. اب پتہ ہی نہیں چلتا بات کیا ہو رہی ہے, موضوع کیا ہے, سننے کے لیے تیار نہیں. کہنے کے لیے اتنے بڑے بڑے مطلب عالم بھی ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے وہاں پر جینیس قسم کے لوگ, بڑے باتونی قسم کے لوگ اکٹھا کیے جاتے ہیں, لیکن بات کا سلیقہ نہیں ہے. کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ گفتگو کا طریقہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اگر بات کر رہا ہے تو اس کو بات کر لینے دیں, اس کی بات مکمل سن لیں, اس کے بعد بات کا جواب دیں. لیکن سارے ڈیبیٹ میں ہم یہی دن بھر دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ جیسے جو ہے وہ کوئی بازار لگی ہوئی ہے اور اس میں کوئی نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. لہذا یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ایک مسلمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ باتیں اگر آپ اس لحاظ سے خیال رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں تو آپ کو گفتگو کرنے میں ہر چیز میں آپ کو ثواب ملے گا. اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کے رسول کی بات پر لوگ عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہماری تربیت فرمائی گفتگو میں کہ جب گفتگو کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کی صلاحیت کے مطابق گفتگو کریں. اللہ دیکھیے ہمیشہ نچلی سطح کے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ اوپر والے اپنے آپ بات سمجھ جائیں گے. اپنی وحدانیت کی دلیل دیتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا تم نے آسمان نہیں دیکھا؟ آسمان دیکھنے کے لیے آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے کیا تم بارش نہیں دیکھتے ہو کہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ کیوں؟ تاکہ لوگ نچلی سطح کے لوگ بھی ہماری باتیں سمجھ لیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بات جب کریں تو لوگوں کی صلاحیت کا خیال رکھیں. صلاحیت کا خیال رکھتے ہوئے ہم کو گفتگو کرنی چاہیے. اسی طریقے سے گفتگو منہ بھر کے کرنی چاہیے, یعنی بات بیچ میں بات آدھی آدھی نہیں کرنی چاہیے. کٹا الفاظ کاٹ کاٹ کے نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہاں ایک صاحب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ اکبر. اب اکبر سنائی ہی نہیں پڑتا, کہہ کر کے ان کو پریشان ہو گئے کہ مولانا صاحب یہ آپ کس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر آپ کو سنائی ہی نہیں پڑ رہا ہے. لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بات سمجھانے کے لیے جو ہے وہ ایک تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے اشاروں کو بھی دیکھتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب میں چشمہ نہیں لگائیں لہٰذا آپ کی بات نہیں سمجھ پاؤں گا. وہ چشمے کا بات سمجھنے سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, جب چشمہ لگائے رہتے ہیں نا تو ہونٹوں کی حرکتیں صحیح معلوم ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے بات کو سمجھانے کے لیے ہاتھ کا اشارہ بھی بہت اہمیت کا حامل لگتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو ہاتھوں کے اشارے سے، لیکن اشارہ آج کی طرح نہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کرسی توڑ دیں گے، یہ اشارہ مراد نہیں ہے، بلکہ اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک انگلی سے کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر مارتے تھے کسی بات کی کو زور سے ثابت کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں کے ذریعے اپنی باتوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ جہاں آپ بات کرتے تھے، بات تو کرتے ہی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ اشارہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے بات کو سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں جیسے کوئی بات اچھی لگی تو ایسی شکل میں بیچ میں جیسے آپ کسی کی بات سن رہے ہیں، اس کی بات اچھی لگی تو آپ اپنی باڈی سے بھی اس بات کا اظہار کریں، جیسے ہلکا سا مسکرا دیں، آنکھ سے صحیح دیکھیں، اس کو محسوس ہو کہ میری اچھی بات ان کو اچھی لگی۔ یہ بھی آداب میں ہے، یہ بھی اخلاق میں داخل ہے کہ گفتگو سننے والے کو جو ہے وہ کس قسم کا ایکشن کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں گم سم، آپ عذاب کے بارے میں بتا دیں، جنت کے بارے میں بتا دیں، جہنم کے بارے میں بتا دیں، ایسا لگتا ہے جیسے گونگا بہرا شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بھئی انسان ہے، جب وہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے تو اس کیفیت کو ہم تھوڑا سے محسوس کریں اور اپنے جو ہے وہ باڈی کے ذریعے بھی اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم آپ کی باتیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب گفتگو کریں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ چھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ جب گفتگو کریں تو شفقت کا معاملہ کریں۔ جب گفتگو کریں تو شفقت کا معاملہ، شفقت سے باتیں کریں، اور جب بڑوں سے بات کریں تو ادب کا خاص خیال رکھیں کہ خاص کر جس رتبے والے سے بات کر رہے ہیں، جس شخص سے بات کر رہے ہیں، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کی تعلیمی صلاحیت کیا ہے، وہ عالم ہے، بڑا ہے، اس طریقے سے گفتگو جب کریں تو اس بات کا بھی ایسا نہیں معلوم ہو کہ ایک ڈنڈے سے سب کو ہانکا جا رہا ہے، بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ جو آج کل گفتگو ہوتی ہے یا محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی جیت جاتا ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ہاتھ پہ جو تالی مارتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ تالی بجانا اور سیٹی بجانا دونوں جو ہے وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف والوں کا طریقہ ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے مسلم بچے ایسا کرتے ہیں، گیم جیت جاتے ہیں تو آ کر کے ہاتھ مارتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ بولنا چاہیے، ماشاء اللہ بولنا چاہیے، خوشی کا اظہار دوسرے انداز میں کرنا چاہیے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے رہیں گے اور ہاتھ مارتے رہیں گے، دو آدمی بیٹھے رہیں گے ہاتھ مارتے رہیں گے، لہذا یہ ہاتھ مارنے کا طریقہ جو ہے وہ گفتگو میں اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا ٹارگٹ بنا کر کے، کسی کو پہلے سے نشانہ بنا کر کے گفتگو نہیں کرنا چاہیے، چاہے تقریر کرنی ہو، چاہے ویسے گفتگو کرنی ہو، پہلے سے نشانہ نہیں بنائے۔ مثال کے طور پر تقریر کرنے جمعہ کی جا رہے ہیں اور پہلے سے یہ طے ہے کہ فلاں آدمی آتا ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اور اسی بات کو ٹارگٹ بنا کر کے تقریر کی جا رہی ہے۔ ایسی تقریروں میں سب سے بڑی بات تو کیا ہوتی ہے کہ گفتگو میں اللہ تعالیٰ اثر کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک نشانہ بنا کر کے، اصلاح مقصد نہیں ہے، کسی کی بے عزتی مقصد ہوتی ہے۔ لہذا کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کو نشانہ بنا کر کے تقریر کریں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب بھی آپ برائی کی، جب آپ منکر پر جب بات کریں گے تو کسی نے کسی کے خلاف جائے گی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ منکر اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی ہماری تقریر میں آتا ہے، اس کو سنانا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی نہ تقریر پہلے سے کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہم پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب اس محلے میں اس قسم کی باتیں ہوتی، میں نے کہا میں کہتا ہوں ایسی باتیں مجھ سے نہ بتائیں، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر ہم انتقامی شکل میں تقریر کرتے ہیں، انسلٹ ذہن میں آ جاتی ہے بات، پھر تقریر کا اثر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں گفتگو کرنے میں کہ ٹارگٹ بنا کر کے نہ کریں۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر کسی محفل میں آپ کو بلایا گیا ہے، کوئی پنچایت ہے، کوئی بات کا فیصلہ کرنا ہے، تو ایسی شکل میں پہلے سے موڈ بنا کے نہ جائیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ گفتگو کے پہلے سے موڈ بنا کے جائیں گے کہ فلاں آدمی کی طرف سے ہی بولنا ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک نیوٹرل آدمی کی طریقے سے جانا چاہیے،
اور جا کر کے گفتگو کرنا چاہیے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا